लॉर्ड टेस्ट में जरूरत से ज्यादा एतमाद इंग्लिश टीम को ले डूबा, नजम सेठी का बयान। नजम सेठी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की दरख्वास्त पे लीग टेस्ट देखेंगे। सरफराज ने मुखालफीन और नाकदीन को जवाब टीम की कारकर्दगी से दिया, मोइन खान का कहना है। लॉर्ड टेस्ट में स्लो ओवर रेट पाकिस्तान टीम पर जुर्माना आयद। एशियन गेम्स फुटबॉल कैंप में तैयारियां जोरों शोर से जारी। फिक्सिंग स्कैंडल इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के नाम आईसीसी को मौसूल। पाकिस्तान से क्रिकेट भारतीय बोर्ड ने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। मोहम्मद हफीज क्रिकेट के साथ बेहतरीन बावर्ची भी निकले। आईपीएल राशिद खान ने अच्छा मुसलमान होने का सबूत दे दिया। आमिर खान पर एक रात के लिए जिनसे ताल्लुक कायम करने का इल्जाम आयद करने वाली लड़की की अपनी शर्मनाक हरकतों की तफसीलात सामने आ गईं। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप सर्ज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड टेस्ट में जरूरत से ज्यादा एतमाद इंग्लिश टीम को ले डूबा, ऐसा कहना है नजम सेठी का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि पाकिस्तान लॉर्ड टेस्ट में मेजबान इंग्लिश टीम को हद से ज्यादा पुरएतमादी ले डूबी है। नजम सेठी का कहना है कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट में ओवर कॉन्फिडेंस थी, यही वजह है कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। नजम सेठी ने कहा कि लॉर्ड टेस्ट में पाकिस्तान ने तवक्कुआत से बढ़कर खेल पेश किया और इंग्लिश कमेंटेटर्स ने भी इसकी खूब तारीफ की। चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि कौमी टीम में बेहतरी की बुनियादी वजह सिफारिश का खात्मा और खिलाड़ियों का पाकिस्तान सुपर लीग में और बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स के साथ खेलने के मौके मैसर करना है। नजम सेठी का कहना था कि कौमी सिलेक्शन कमेटी और कोचेस तगड़े हैं जो कोई सिफारिश कबूल नहीं करते। एक मंसूबे के तहत जब सबको चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि बरतानी वजीर आजम से बात हुई है और उन्हें कहा है कि हम दौरे इंग्लैंड के मुंतजिर हैं और इस मकसद के लिए आप भी साथ दें। नजम सेठी ने कहा कि बरतानी वजीर आजम को बताया है कि फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क में बहुत काम किया है, जिसकी वजह से होम कंडीशंस बेहतर हो गई हैं। यही वजह है कि हम अपने मुल्क में खेलने के लिए दूसरी टीमों को दावत दे रहे हैं, ऐसा कहना था नजम सेठी का। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस थी इंग्लिश टीम, जिस वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि उन्होंने टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला किया था वो उसकी एक मिसाल है। और इस तरह सरफराज अहमद भी पहले कह चुके हैं अगर वो टॉस जीतते तो वो बॉलिंग का ही फैसला करते। इस तरह उन्होंने बरतानवी वजीर आजम जो है वो भी मैच देखने वहां पर गई थी और नजम सेठी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो नजम सेठी ने कहा कि उनको भी दावत दी है कि वो पाकिस्तान आने के हवाले से अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। नजम सेठी की ही बात करेंगे। नजम सेठी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की दरख्वास्त पर लीड्स टेस्ट देखेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी अपने इंग्लिश हम मनसब की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लीड्स में होने वाला दूसरा मैच देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी इन दिनों लंदन में मौजूद हैं, जहां उन्होंने लॉर्ड्स में कौमी टीम का पहला टेस्ट मैच देखा। टेस्ट मैच के दौरान नजम सेठी ने इंग्लिश टीम के बोर्ड से भी मुलाकातें की। उसके अलावा उनकी जो बरतानी वज़ीर आज़म है उनसे भी मुलाकात हुई और इतलात के मुताबिक यही कहा जा रहा था कि नजम सेठी जो है उन्होंने 31 मई को पाकिस्तान के लिए वापस रवाना होना था, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो हम मनसब हैं उन्होंने उन्हें कहा कि वो रुक जाएं और मैच देखें, जिस पर नजम सेठी ने कहा कि वो रुक गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान सीरीज ज़रूर जीतेगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जब उन्हें दावत दी गई तो इनकार करना अच्छा नहीं लगा था। इस वजह से नजम सेठी वहाँ पर जो दूसरा मैच जो है 1 जून से खेला जाएगा वो भी वहाँ पर देखेंगे। देखने के पाकिस्तान कैसा खेलता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाता है तो पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान की पोजीशन जो है 7वीं से 5वीं नंबर पर आ जाएगी और इंग्लैंड जो है वो 5वीं से 7वीं में चला जाएगा। और अगर सीरीज जो है ड्रॉ हो जाती है तो पोजीशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और मोइन खान के बयान की बात करते हैं। सरफराज अहमद ने मुखालफीन और नाकदीन को जवाब टीम की कारकर्दगी से दिया। साबिक कप्तान और माजी के विकेट कीपर मोइन खान का कहना है कि सरफराज अहमद पर बाज़ लोग गैर ज़रूरी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मुखालफीन और नाकदीन को जवाब टीम की कारकर्दगी से दिया है। कौमी टीम के लॉर्ड टेस्ट से जीतने पर मोइन खान का इंटरव्यू में कहना था कि सरफराज अहमद सर झुकाकर टीम को जितवा रहे हैं, लेकिन वो एक चलाक और ज़हीन कप्तान है जिसने नौजवान खिलाड़ियों के साथ टीम को एक और बड़ी फतह से हमकनार करवाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में जीत से रोकना मुश्किल होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान टीम में नौजवान टीम को ग्रूम करके दानिशमंदी की जा रही है। हमारे मुल्क में कुछ लोग हर बात में मनफी पहलू तलाश करते हैं, लेकिन अब हमें नौजवान खिलाड़ियों को मौके देकर अच्छी टेस्ट टीम तश्कील देना होगी। साबिक कप्तान का कहना था कि सरफराज अहमद ने मेरे साथ PIA में क्रिकेट खेली और वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी मेरी फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे। उन्होंने
انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد بعض لوگ جو ہیں غیر ضروری تنقید کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو اپنی پرفارمنس سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کافی زبردست دیا اور جیت کا جو کریڈٹ ہے وہ نوجوان کھلاڑیوں کو بھی جاتا ہے. پاکستانی ٹیم نے واقعی کافی زبردست پرفارمنس وہاں پر دکھائی ہے. بالنگ کی بھی بات کریں اور بیٹنگ کی بھی، دونوں چیزیں جو ہیں کافی زبردست رہیں. امام الحق جو ہیں انہوں نے بھی کھیلا، اظہر علی ہیں انہوں نے بھی کافی زبردست. بالنگ میں محمد عباس جو ہیں وہ کافی زبردست کھیلتے ہوئے دکھائی دیے. لارڈ ٹیسٹ کی ہی بات کرتے ہیں. لارڈ ٹیسٹ میں سلو اوورز ریٹ پاکستان ٹیم پر جرمانہ. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے لارڈ ٹیسٹ میں سلو اوور ریٹس پر پاکستان ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا. پاکستان نے میچ میں میزبان انگلینڈ کو 9 وکٹ کے نقصان پر شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کی تھی. آئی سی سی کی جانب سے جاری ایک بیانیے کے مطابق پاکستان نے مقررہ ہدف سے 3 اوور کم کروائے، جس پر میچ ریفری جو ہیں انہوں نے کپتان سرفراز احمد پہ میچ فیس کا 60% جرمانہ جو ہے عائد کر دیا ہے، جبکہ کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کیا گیا ہے. آئی سی سی قوانین کے آرٹیکل 2.5.1 کے مطابق مقررہ وقت کے کم اوور کروانے پر کھلاڑیوں کو فی اوور 10% جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. اس پاکستانی میچ کو اس حوالے سے 3 اوورز کم کروانے پر 30% جرمانے کا سامنا کرنا پڑا ہے. آئی سی سی کے مطابق پاکستانی ٹیم نے ایک سال میں دو بار جو ہے سلو اوور ریٹ کیا ہے، تو پاکستانی ٹیم سرفراز احمد کو معطلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور فٹ بال کی بات کرتے ہیں. ایشین گیمز فٹ بال کیمپ میں تیاریاں زور و شور سے جاری. ایشین گیمز کی تیاریوں کے لیے فٹ بال کیمپ میں سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. ایشین گیمز فٹ بال کی تیاریوں کے لیے تربیتی کیمپ 25 مئی سے لاہور میں شروع ہوا تھا. اس کی سرگرمیاں اب عروج پر پہنچ گئی ہیں. برازیلین کوچ اور ٹرینر جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور مقامی سٹاف بھی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مصروف ہیں. چیلنج کپ میں کارکردگی کی بنیاد پر کیمپ میں مدعو کیے جانے والے کھلاڑیوں کا انتخاب کرتے ہوئے تجربہ کے نئے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو موقع دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ان کی چیزیں جو ہیں انہیں پیش نظر رکھا جا رہا ہے. جو ٹریننگ ہے وہ کافی سخت قسم کی ٹریننگ یہاں پر کی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور فکسنگ کی بات کرتے ہیں. فکسنگ سکینڈل انگلش اور آسٹریلوی کرکٹرز کے نام آئی سی سی کو موصول ہو گئے ہیں. قطری چینل نے مبینہ طور پر فکسنگ میں ملوث انگلش اور آسٹریلوی کرکٹر کے نام آئی سی سی کو دے دیے ہیں. اس میں چینل کی جانب سے ایک رپورٹر نے کے نام جو ہیں ان کو دیے ہیں، جس میں اس نے بتایا تھا اسٹنگ آپریشن کیا تھا، جس کے دوران اس نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور ویڈیو اور خفیہ کیمرے کے ذریعے ان کو ریکارڈ کیا گیا تھا. اگرچہ ڈاکومنٹری میں ان کھلاڑیوں کے نام جو ہیں نشر نہیں کیے گئے تھے، مگر چینل کا کہنا تھا کہ ان میں سے 5 کے نام جو ہیں آئی سی سی کو دے دیں گے، جس کے بعد انہوں نے اب جو اس کے نام ہے وہ آئی سی سی کو دے دیے اور ان کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. کرکٹ کی ہی بات کرتے ہیں. پاکستان سے کرکٹ بھارتی بورڈ نے ڈرامے بازی شروع کر دی. بی سی سی آئی نے ایک بار پھر حکومت کی اجازت کو ڈھال بنانے کی مہم شروع کر دی ہے. بگ 3 کی حمایت کے بدلے میں بی سی سی آئی نے پاکستان کے ساتھ 8 سال میں 6 سیریز کھیلنے کا معاہدہ کیا، لیکن ان میں سے ایک بھی ممکن نہیں ہو سکی. وعدہ خلافی پر پی سی بی نے $70 ملین بھر جانے کا نوٹس جو ہے آئی سی سی کو دیا ہے. اس حوالے سے تنازعات کمیٹی سے رجوع کر رکھا ہے. کیس کی سماعت کے لیے مائیکل بلوف کی سربراہی میں پینل بھی تشکیل دیا جا چکا ہے. ماضی میں بی سی سی آئی نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہ دیے جانے کی وجہ سے کسی بھی مقام پر سیریز نہیں کھیل سکتے. بھارتی بورڈ نے تنازعات کمیٹی میں اپنے جو الزامات لگائے وہ درست ثابت کرنے کے لیے ایک نئی مہم شروع کر دی اور اس بار انہوں نے ایک بار حکومت سے رجوع کر لیا ہے. بی سی سی حکام کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے پالیسی یا صورتحال واضح کی جائے، بتایا جائے کہ باہمی مقابلوں کے لیے کن چیزوں یا معاملات کی کلیئرنس حاصل کرنا ضروری ہے. پاکستان نے جو کیس آئی سی سی کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، لیکن انڈین بورڈ جو ہے وہ اس مسلسل یہ کہتا ہے ان کی بورڈ کی طرف سے انہیں اس حوالے سے نہیں اجازت دی جا رہی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھیلے. تو یہ کیس ابھی چلے گا، دیکھنے اس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا بھارت کے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. محمد حفیظ کرکٹ کے ساتھ بہترین باورچی بھی نکلے. ٹویٹر پر اپنے مداحوں سے مکالمے میں محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ وہ کچن کڑھائی جو ہے کافی اچھی بنا لیتے ہیں، لیکن میری اہلیہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، بس گھر میں کبھی کبھار قہوہ بنا لیتا ہوں. ساتھ ہی محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ وہ ورلڈ کپ 2019 کے لیے تیار ہیں. محمد حفیظ نے کہا کہ لارڈس اور ایڈنسن نے پسندیدہ گراؤنڈز ہیں. مستقبل کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، لیکن ملک کی خدمت کے لیے ہر دن محنت کرتا رہتا ہوں.
IPL راشد خان نے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا. لیگ اسپنر کے مداح ان کی سادگی کے فین ہو گئے. انڈین پریمیئر لیگ IPL کے فائنلسٹ فرنچائز سن رائزنگ حیدرآباد کے افغان لیگ اسپنر راشد خان کو ایمنٹری میچ میں کولکتہ نائٹ کو شکست دینے کے بعد ٹیم کے ساتھ جشن منانے کے دوران جس میں دیکھا گیا کہ شراب کی بوتل لینے سے انہوں نے منع کر دیا. اور ویڈیو میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کے خلاف جو ہے میچ کے بعد جب سیلیبریشن کی جا رہی تھی, جس میں بیٹر پھر گیند کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے راشد خان کو ہوٹل میں اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ جشن مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. جشن کے دوران کیک کاٹنے کے بعد سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم کے ایک ممبر نے 29 سالہ راشد خان کو شراب کی بوتل پکڑانا چاہی, لیکن انہوں نے اسے چھونے سے بھی انکار کر دیا. اسلام میں شراب پینا یا اس کی نمائش کرنا بھی حرام ہے اور ایک مسلمان ہونے کے باعث راشد خان بھی اس پر پوری طرح سے کاربند ہیں. راشد خان کی سادگی اور عمل نے ان کے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں, جنہوں نے انہیں مبارکباد بھی دی ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, پہلے بھی بہت سے جو مسلم کرکٹر ہیں وہ ایسا کامیابی کے بعد جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا کہ انہوں نے شراب کے ساتھ جشن منانے سے انکار کیا تھا. برطانوی اور راؤنڈر معین خان جو ہیں, لیگ اسپنر عادل رشید اور سابق جنوبی افریقی کپتان ہاشم آملہ نے کبھی شراب کی تشکیل میں حصہ نہیں لیا اور وہ کبھی ٹیم میں شراب کے ہمراہ جشن منانے میں بھی شریک نہیں ہوتے. آخری خبر کو سپورٹس راؤنڈ اپ کا حصہ بناتے ہیں. عامر خان پر ایک رات کے لیے جنسی تعلق قائم کرنے کا الزام لگانے والی لڑکی کی اپنی شرمناک حرکتوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ دعویٰ کرنے والی خاتون میرے ساتھ سیلفی لینا چاہتی تھی, مگر سیکرٹری نے شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اس کو واپس بھیج دیا, جس پر اس نے یہ کہانی بیان کی. ایسا کہنا ہے عامر خان کا. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے. عامر خان کا نیا جنسی اسکینڈل سامنے آیا. عامر خان کا موقف بھی منظر عام پر آ گیا ہے. اسٹار باکسر عامر خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ انتہائی بے وقوفی ہے. دعویٰ کرنے والی خاتون میرے ساتھ سیلفی لینا چاہتی تھی, مگر سیکرٹری نے شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اس کو واپس بھیج دیا, جس پر اس نے یہ کہانی گھڑی اور میڈیا کو پیش کی. تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق باکسر عامر خان نے اپنے نئے جنسی اسکینڈل پر خاموشی توڑ دی ہے. عامر خان کا موقف جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. انہوں نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کیا. انہوں نے مزید کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری کوئی تصویر یا کوئی بات بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہو, اس کی کوئی پروف ہمارے پاس موجود نہیں ہے. 20 پاؤنڈ والی بات پر عامر خان کا کہنا تھا کہ فرض کریں میں نے صوفیہ کو 20 پاؤنڈ دیے تو کیا صوفیہ کی یہی اوقات ہے, ایسا کہنا تھا عامر خان کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوفیہ نامی خاتون نے عامر خان پر جنسی ہراساں کا الزام لگایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ اعتبار کے قابل بھی نہیں ہیں. اسی کے ساتھ سپورٹس راؤنڈ اپ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مزید کھیلوں کی خبریں جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdupoint.com. اللہ حافظ.